أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. یہ دو آیتیں اور ایک حدیث کا ٹکڑا یا کبھی مکمل حدیث. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی میں جتنے دن میں یہ عاجز ساتھ رہا 1900 یعنی باقاعدہ ساتھ 1986 سے لے کر حضرت کی وفات تک 26-27 سال. تو میں نے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں آیتیں بہت کثرت سے تلاوت کرتے ہوئے سنا. یعنی بیان سے پہلے یہ دو، کبھی ایک کبھی دو، اور احادیث میں ایک تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ المرء علی دین خلیلہ، اور ایک حدیث اور وہ بھی اسی طرح ہے المرء سے شروع المرء مع من احبہ. یہ دو احادیث اور دو آیتیں حضرت والا رحمۃ اللہ کثرت سے اس سے بیان شروع فرماتے تھے. اور اس میں اتنا ذخیرہ ہے کیونکہ آدمی جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھاتا تو اللہ والا نہیں بن سکتا. اور ان دو آیات میں اور دو احادیث میں اسی کی ترغیب ہے. یہ جو ملفوظات کا مجموعہ ہے میرے سامنے جس سے پڑھ کر سنانے کا معمول ہے، آفتاب نسبت مع اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت. والا فرماتے تھے تم ویسے اللہ تعالیٰ کی نسبت تو سمجھو گے نہیں، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فلاں کی نسبت فلاں سے طے ہو گئی. ہاں یہ تو سمجھ آتی ہے. ہماری بٹیا کی نسبت فلاں کے بیٹے سے طے ہو گئی ہے نا. ہماری ہمشیرہ کی نسبت فلاں کے بھائی سے فلاں کے بیٹے سے طے ہو گئی. تو جیسے یہ نسبت طے ہوتی ہے نا، اس طرح بندے کی نسبت اللہ سے طے ہوتی ہے. یعنی بندے کی دوستی طے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں. یعنی جو ولایت کا رجسٹر ہے اس میں اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے حضرت والا فرماتے تھے ایک دفعہ لگ لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے دوستی کی درخواست کر کے اپنا نام اس میں لکھوا دو. ایک دفعہ جب نام اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں تو کاٹتے نہیں، کیونکہ وہ کریم ہے. کریم جب کوئی چیز دے دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا. ایک دفعہ آپ فیصلہ کروا لیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنی دوستوں کے رجسٹر میں آپ کا نام لکھ لے گا تو پھر کاٹے گا نہیں. ہاں وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے، آدمی ظاہر معصوم نہیں ہے، کبھی گناہ ہو جائے، کبھی بے اعتدالی ہو جائے، کبھی سستی ہو جائے، کبھی غفلت ہو جائے، تو وہ پھر توبہ سے معاف ہو جائے گا، واپس پھر وہی آئے گا. میرا ایک شعر یاد آیا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ بزبان حال اس بندے کو یہ کہہ کر واپس بلاتے ہیں. بزبان قال تو نہیں لیکن بزبان حال، کیونکہ اور احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی بندوں سے محبت فرماتے ہیں. جیسے بندے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو محبت ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ محبت ہے. ادھر بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، ادھر اللہ بندے سے محبت. اس لیے یہ راستہ جلدی طے ہوتا ہے. بندگی کا راستہ اور راہ سلوک اس لیے جلد طے ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے سفر ہوتا ہے. ادھر سے بندہ چل رہا ہے، ادھر سے اللہ چل رہے ہیں، ہے نا. ادھر سے پیاسا چل رہا ہے، ادھر سے پانی چل رہا ہے.
ادھر سے پیاسا چل رہا ہے، ادھر سے پانی چل رہا ہے. یعنی صرف پیاسے کو پانی کی طلب نہیں ہے، بلکہ پانی کو بھی پیاسے کی طلب ہے. یہ طلب دو طرفہ ہے. اس لیے راہ سلوک یعنی اللہ والوں کا راستہ جلد طے ہو جاتا ہے. تو جب بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تھوڑے دن کے لیے، اور نام اس کا لکھا گیا پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ میرا ہے، یہ میرا دوست ہے، تو دوستوں سے بے اعتزالی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی نہیں ہے. اب آپ نے جیسے پچھلے 2-3 ہفتے سے سنا ہوگا کہ اگر کوئی کسی اللہ والے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے شیخ نے یہ غلطی کر دی بھائی، تو اس کو جواب یہ دینا چاہیے میں نے شیخ کو ولی مانا ہے، شیخ کو نبی نہیں مانا ہے نا. شیخ کو ولی مانا ہے، ولی سے غلطی ہو سکتی ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا، یہ عقیدہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. نبی معصوم ہوتا ہے. ہاں ولی بالعموم اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ معمون تو ضرور ہوتا ہے، لیکن معصوم نہیں ہوتا. لہٰذا غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، وہ جس مقام سے توبہ کرے گا اس کو تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی، اپنا خون جگر نکال کر رکھ دے گا. اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، اے دنیا والو اگر تم دیکھو کہ کہیں راستے میں خون پڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ یہاں جلال الدین رومی اپنے گناہوں پر رویا ہے، اس رونے کی وجہ سے آنسو کی جگہ خون نکلا ہے. تو اللہ والے جس مقام سے توبہ کرتے ہیں اس مقام کی تو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، لہذا ہم اعتراض بھی نہیں کر سکتے. تو جب آدمی تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو پکارتے ہیں، تجھے میں نے اپنا بنایا ہوا ہے. اپنا بنایا ہوا ہے مطلب رجسٹر میں نام تیرا لکھ گیا. تجھے میں نے اپنا بنایا ہوا ہے، مجھے چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے. تجھے میں نے اپنا بنایا ہوا ہے، مجھے چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے. تو ایک دم اس کو آواز پہنچ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز پہنچا دیتے ہیں. جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. دوسروں کو آواز نہیں آتی، لیکن جس اللہ کے بندے سے اللہ کو تعلق ہوتا ہے اس کو آواز پہنچ جاتی ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا مولا اس وقت مجھ سے یہ گفتگو فرما رہا ہے، اور جواب بھی دیتا ہے. ہاں وہ نہیں ایک اللہ والے جا رہے تھے اور فرمانے لگے قیمت خود ہر دو عالم گفتگی. اگر ساتھ میں ہم جیسے کوئی ساتھی ہوتا تو کہتے یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں بھائی، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی. آپ اپنی قیمت سے 2 عالم بتا رہے ہیں کہ مجھے 2 عالم فدا کر دے تو میں مل جاؤں گا. قیمت خود یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ ان سے جس نے ابھی سوال کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ آپ کس قیمت پر ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں جہان دے دے تو میں مل جاؤں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز. ابھی آپ قیمت بڑھائیے، ابھی تو آپ سستے ہیں. اب گفتگو ہو رہی ہے، لیکن انجان آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی، کس سوال کے جواب میں ہو رہی. اس لیے خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے. یہ جو ربط خفی ہے، چھپا ہوا ربط ہے، یہ بس میں اور تم جانتے ہیں اور کوئی دنیا نہیں جانتی. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے.
تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ نسبت طے ہوتی ہے، یہ بات طے ہے کہ نسبت طے ہوتی ہے ان کے پاس زانو ادب طے کرنے سے جن کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے تکرار دیکھیے، یہ بات طے ہے کہ ان سے نسبت جب طے ہوتی ہے جب ان کے پاس آدمی زانو ادب طے کرے جن کی نسبت پہلے سے طے ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ سب دھوکہ ہے، کہیں نہ کہیں پکڑا، کہیں نہ کہیں گر جائے گا، ایسا پھسلے گا کہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ والوں کی خدمت میں رہ کر اللہ والے بن جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ نبی ہو جاتے، نہ معصوم ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ مامون ہو جاتے ہیں، انہیں فوراً احساس ہوتا ہے۔ اور جب وہ آواز پہنچتی ہے، جیسے کہ پہلے واقعے سے معلوم ہوا کہ وہ شیر پہنچ گیا ان تک کہ مجھے چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے، اب وہ ایک دم گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ارے بھائی یہ تو میری جگہ ہی نہیں ہے، میری جگہ تو کہیں اور ہے، میں تو بھٹک گیا ہوں، میں تو بھٹک گیا ہوں۔ فوراً وہاں سے بھاگتا ہے، گھبراہٹ طاری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا قلب ہونا جیسے مقناطیس، مرکز مقناطیس ہے نا شمال میں، مرکز مقناطیس سے وہ جو جس میں مسالہ لگا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں بھائی اس کو، کیا قطب نما کی سوئی جو ہوتی ہے، حضرت والا نے قطب نما ہی فرمایا کہ قطب نما جو ہے اس کی سوئی ہوتی ہے، اس سوئی پر ایک مسالہ لگا ہوتا ہے، وہ لا محالہ مجبوراً اس کا رخ شمال کی طرف ہوتا ہے کیونکہ وہ مرکز مقناطیس ہے۔ اگر اس کو گھما کر رکھ دو تو وہ اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس سوئی پر جب تک اپنے مرکز کی طرف لوٹ کر نہیں آتا وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مسالہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مسالہ بندگی کے سر پر لگا دیا جائے گا، بندوں کے سر پر لگا دیا جائے گا، تو وہ بندہ کہیں بھی جائے گا گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اس پر لرزہ طاری ہوگا، جب تک واپس مڑ کر اپنے مرکز پر نہیں آئے گا اس کو چین نہیں آئے گا، اور کہے گا میرے مولا نے مجھے یاد کیا ہے، بھائی میرے مولا نے مجھے یاد کیا ہے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا، یہ کہتا ہوا پکارتا ہوا واپس دوڑے گا، آ رہا ہوں بس، آ گیا۔ اللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے، بھائی سن لیجئے، یہ یعنی کہ واسطہ در واسطہ دین پہنچا ہے تو اس کی ترتیب بھی بتانی پڑتی ہے، کون کس کا ہے، کس کا کون ہے نا، تو اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری ہے، ان کی تفسیر ہے نا، اپنے شیخ کے نام پر تفسیر کا نام رکھیں، تفسیر جو ہے یہ مظہری ہے کیونکہ شیخ مرزا مظہر جانے جانا ہے، ثناء اللہ یعنی تفسیر ثنائی نہیں ہے، تفسیر قاضی نہیں ہے، تفسیر پانی پتی نہیں ہے، تفسیر مظہری ہے۔ یہ والا نے فرمایا دیکھو اللہ والے جب بن جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیتے ہیں، نام ہی مٹا دیا، تفسیر میں کوئی آدمی دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، یہ تفسیر مظہری پڑھ رہا ہوں، بعد میں ان کو نظر جاتی ہے جب ان کے احوال دیکھتا ہے پر لکھا کس لیے بھائی یہ تفسیر ہے کس کی، تو پتہ چلتا ہے یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ شاگرد ہیں حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے، اس دن حضرت ہمارے جو ہے ناظم صاحب حضرت مولانا نثار صاحب نے بھی اس کا نام لیا تھا کہ حضرت والا نے اس کا نام لیا ہے نا کتاب میں، میں نے کہا جی، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ
ان کی ایک کتاب ہے ما لا بد منہ. یہ کتاب میں بھی ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں جملہ, نام ہی اس کا اس کتاب کا یہ ما لا بد منہ. اس میں ایک فارسی جملہ نقل کیا ہے کہ نور باطن را از سینہ درویشاں بائے جست. نور باطن را یعنی اندر کا نور, اندر کا باطن کا نور, از سینہ درویشاں درویشوں کے اللہ والوں کے سینوں سے حاصل کرو. کسی کو حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا بات ہے, پہلے ایک ایک عالم ہوتے تھے, ایک ایک اللہ والے ہوتے تھے, پورا پورا علاقہ ان کے زیر اثر ہو جاتا تھا, اتنا زیادہ دین کا کام ہوتا تھا ایک ایک آدمی سے, اب پوری پوری جماعت سے وہ کام نہیں ہوتا, اتنے بڑے بڑے حلقے ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا, آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا, کس نے فرمایا؟ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ دو چیز ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے علم نبوت اور ایک ہوتا ہے نور نبوت. تو علم نبوت تو ہم کتابوں سے حاصل کر لیتے ہیں, لیکن نور نبوت جو سینہ درویشاں سے حاصل کرنا ہے وہ حاصل نہیں کرتے. تو ہماری تقریر بھی پھیکی ہوتی ہے, ہمارا بیان بھی پھیکا ہوتا ہے, اور ہماری نصیحتوں میں اثر نہیں ہوتا. وجہ یہی ہے کہ دل ہے لیکن درد دل نہیں ہے. دل ہے درد دل نہیں ہے. اب صرف کتاب پڑھنے سے, حضرت والا فرماتے تھے کتاب سے کیوں آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ کتاب میں نقوش ہیں, کتاب میں نقوش ہیں, اور جو آدمی صاحب درد دل ہوتا ہے تو اس کے سینے میں دل بھی ہوتا ہے, دل میں درد بھی ہوتا ہے. ابھی وہ درد دل سے جو بات کرتا ہے وہ اثر کرتی ہے. کتاب میں دل, سینہ نہیں ہے, سینہ نہیں تو دل بھی نہیں ہے, اور دل نہیں ہے تو درد بھی نہیں ہے نا بھائی. تینوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے نا. سینہ ہوگا, سینے کے اندر چھپا کر, دل ایک قیمتی چیز ہے نا, اس لیے اللہ نے بڑے باکس میں رکھا ہے. سینے کے اندر دل اور دل کے اندر درد. فرمایا کہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے تو بڑے ٹرنک میں رکھتے ہیں, اور ٹرنک میں ایک ڈبیا ہوتی ہے, ڈبیا کے اندر وہ چیز ہوتی ہے. ہاں, تو سینے کے اندر دل اور دل کے اندر درد, تو اس درد سے پھر کام ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ آج جو ہے علم نبوت تو ہے لیکن نور نبوت کی کمی بہت ہے, اور یہ نور ملتا ہے اللہ والوں کے سینے سے. نہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, یہ ان کو بے حقی وقت کہتے ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ بحقی, امام بحقی بہت بڑے عالم گزرے, بہت بڑے گزرے. تو ان کو مثال دیتے ہوئے جیسے جنید وقت کہتے ہیں نا, جو آدمی بہت بڑا اللہ والا ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنید وقت. اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ بحقی وقت ہے, اپنے زمانے کے بحقی ہیں, یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ نور باطن را از سینہ درویشاں بائے جست. حضرت ائمہ اربعہ میں ایک امام ہے ہمارے, ایک تو ہمارے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ ہے, پھر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے, پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ویسے بیٹھے ہوتے جیسے ہم لوگ آج کل کہتے ہیں ایزی, بالکل بیٹھے ہیں, ہے نا, ابھی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے, پیر پھیلا کر بیٹھا ہے, تو ویسے بیٹھے ہیں. کبھی کبھار حضرت معروف کرخی, نہیں ایک اور بزرگ تھے وہ جو, ہاں حضرت بشر حافی, جن کے پیدل چلتے, ننگے پاؤں چلتے تھے نا, بشر حافی مانے بغیر چپل کے ویسے چلنے والے حافی, حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی. اللہ والے تھے اس زمانے میں تھے, تو وہ کبھی زیارت کے لیے حضرت کے سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے. فرمایا جب بھی وہ آتے تو ایک دم اٹھ کے بادب بیٹھ جاتے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. تو لوگ ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ تو کوئی باقاعدہ اتنے بڑے عالم بھی نہیں ہیں,
تو آپ ان کا اکرام اتنا کرتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے. ہاں، دو قسم کے علماء ہوتے ہیں، ایک کتاب اللہ کے علماء، ایک اللہ کے علماء. میں کتاب اللہ کو جانتا ہوں، یہ اللہ کو جانتے ہیں. یہ حضرات پہچاننے والے تھے نا، یہ لوگ صاحب معرفت تھے، پہچانتے تھے، لہذا یہ لوگوں کو خاموش کر دیتے کہ وجہ یہی ہے. اس لیے لوگ جب کہتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اکابر سے جب کہتے تھے آپ لوگ ان کے پاس کیا جاتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو باقاعدہ عالم بھی نہیں ہے، انہوں نے تو قافیہ تک پڑھی ہوئی ہے کتاب، گویا سالسہ تک پڑھی ہوئی ہے. ہمارے عہدے تو گویا سالسہ تک پڑھی ہوئی ہے، کافیہ تک کتاب پڑھی ہے. ہاں، یہ پہلے کافیہ تک ہم سنتے تھے، اب پتہ چلا کہ وہ سالسہ کی کتاب ہے نا بھائی. الحمدللہ، پہلے تو پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں تھی کافیہ کیا چیز ہے، ہم تو ردیف قافیہ سمجھتے تھے. تو یہ کافیہ ہے، چھوٹے کاف سے ہے نا، تو ڈنڈی والی کاف جو ہوتی ہے وہ، تو اسے یہ کافیہ تک پڑھے ہوئے بزرگ ہیں. یہ تو آگے انہوں نے پڑھا ہی نہیں، کوئی وجہ ہوگی، غیر آدمی کے ساتھ مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ تو آگے پڑھ ہی نہیں سکے، یہ تو دور حدیث نہیں کیا، یہ تو باقاعدہ عالم نہیں ہے. اور یہ آپ اتنے بڑے بڑے علم کے چراغ اور آفتاب، آپ ان کے پاس کیا کرتے جانے، کیا لینے جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی ہم نے مٹھائیوں کو کچھ نام پڑھے، وہاں کھانے جاتے ہیں. ہم نے کتابوں میں مٹھائیوں کے کچھ نام پڑھے ہیں، یہ امرتی ہے، یہ برفی ہے، یہ گلاب جامن ہے، یہ جلیبی ہے، یہ سندیش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور کھانے کو وہاں جاتے ہیں. تو صرف نام پڑھ لینے سے تھوڑی ذائقہ آئے گا، ذائقہ تو کھانے سے ملے گا. بولو خاموش ہو جاتے کہ بھائی تم تو تسلیم کرتے ہو نا کہ ہمیں علماء کم سے کم بڑے علماء جو ہیں سو ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، لیکن کم سے کم یہ تسلیم کرتے ہو کہ ہم عالم ہیں. ہاں، یہ تسلیم بالکل دنیا کرتی ہے، آپ بڑے 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 عالم ہیں. پھر ہم کیوں جاتے ہیں؟ تم سمجھو کہ جب ہمیں ضرورت ہے تو تمہیں کیوں نہیں ضرورت ہوگی؟ پھر حضرت ان کو بھی لاجواب کر دیتے، جب ہم جاتے ہیں ان کے پاس تو ہمیں بڑے علماء سمجھتے ہو، جب ہم جاتے ہیں تو تمہیں کیوں ضرورت نہیں پڑے گی ان کی؟ جو کہ وہاں کھانے کو ملتی ہے، وہ مٹھائیاں کھانے کو ملتی ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے اخلاص کی مٹھائی کیسی ہوتی ہے، وہاں پتہ چلتا ہے ایثار کی مٹھائی کیسی ہوتی ہے. ہاں، وہاں پتہ چلتا ہے ہمدردی کی مٹھائی کیسی ہوتی ہے. یہ ساری جو مٹھائیاں ہیں نا، یہ ہم نے کتابوں میں تو پڑھی ہے، لیکن یہ اس کا جو ادراک ہے، اس کا جو نفع ہے، یہ کیسے ملتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلا. یہ وہاں جا کر عملی طور پہ پتہ چلتا ہے، اور یہ چیزیں وہاں کھانے کو ملتی ہیں، محسوس ہوتی ہے، اندر سے دل گواہی دیتا ہے. واقعی اخلاص اسے کہتے ہیں، ہمدردی اسے کہتے ہیں، ایثار اسے کہتے ہیں، دنیا کی محبت کا نہ ہونا اسے کہتے ہیں، آخرت کی طلب اسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اسے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت اسے کہتے ہیں. ہر چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں اور دل گواہی دیتا ہے. کتاب میں سے پڑھ لیا اور یقین تو ہے بہرحال ٹھیک مسلمان ہے، لیکن وہ وجدانی طور پر اس کا دل گواہی دے. یہ کیفیت جب تک کسی اللہ والے کے بعد آدمی جوتیاں سیدھی نہیں کرتا اور زانو ادب طے نہیں کرتا، یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں بتانے سے بھی نہیں حاصل ہوتی. ابھی دیکھیں، ابھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے آم کھائے، ٹھیک ہے، آم کھائے، ہر گھر میں ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ پہنچا ہی دیتے ہیں. آم آتا ہے. ابھی اگر کسی نے کبھی ایسا ہو کہ آم کھائے نہ ہو، جیسے ایسا ہونا تو بہت مشکل ہے، لیکن فرض کریں تو فرض کرنے میں کیا ہے، کسی نے آم نہ کھائے اور دوسرا آدمی تعریف کرے کہ آم تو بہت بہت یہ لذیذ چیز ہوتی ہے. میں اچھا کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے؟ ہاں بہت میٹھا ہوتا ہے، اگر صحیح آم ہو تو بہت میٹھا ہوتا ہے اور عجیب لذت ہوتی ہے اس کی. میں کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا گڑ کی طرح ہوتا ہے، گڑ جیسا ہوتا ہے میٹھا. گڑ کیا چیز ہے یار، گڑ تو کوئی چیز ہی نہیں. جو بچہ دیہاتی ہوگا نا، اس کو گڑ کا پتہ ہے، گڑ کی طرح ہوگا. نہیں گڑ نہیں ہوتا. اچھا تو پھر شہد کی طرح؟ نہیں شہد کی طرح. تو چینی کی طرح؟ چینی کی طرح. تو پھر میں بھائی ایسے تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، چلو میں لاتا ہوں. پھر وہ اپنے گھر گیا اور جا کے ایک آم لایا، اس کی خاش کاٹ کر اس کے ٹکڑے بنا کر اس کو دیا. وہ کھا کر یہ کہنے لگا کہ اگر تم عمر بھر اس کی تعریف صرف لفظوں سے کرتے رہتے تو میں اس کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا.
جیسے کہ ایک کاش نے وہ کام کیا ہے کہ عمر بھر اگر تم مجھے اس کی تعریف کر کر کے تھک جاتے تو میں اس کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں یعنی اس کے اندر جانے سے ہوتا ہے, اس کے اندر بالکل آدمی داخل ہو جائے, اس کے قریب ہو جائے, جب جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, اللہ والے کیسے جیتے ہیں, وہ کیسے مرتے ہیں. تو حضرت والا فرما رہے ہیں, ابھی دیکھیے ابھی ان سے اس میں کچھ سناتا ہوں. حضرت والا فرما رہے ہیں, جب میں مڈل میں پڑھتا تھا, یہ آفتاب نسبت مع اللہ ہے. یہ بات تو یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلق کی نسبت کا آفتاب. ابھی دیکھیے کتنی اضافتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کی سے تعلق نسبت کا آفتاب, آفتاب نسبت مع اللہ, اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نسبت کا آفتاب. تو میں نے جب یہ کتاب شروع کی تھی ڈاکٹر سلمان کے گھر پہ, تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نسبت کا چراغ بھی مل جاتا تو ہمارے لیے وہی بہت تھا, لیکن یہ تو نسبت کا آفتاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نسبت کا آفتاب ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوستی. یہ نسبت کا آفتاب ہے. کسی دل میں اگر آ جاتا ہے تو آفتاب کی ساری چمک اور روشنی اس کے نگاہوں سے گر جاتی ہے, اور پھر وہ یہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا. بہت پرانی غزل کا میرا شعر ہے, 1986 کی غزل ہے. کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا, دیکھنا دل میں کون آیا ہے, دیکھنا دل میں کون آیا ہے. اس کو اصطلاح میں تجاہل عارفانہ کہتے ہیں. تجاہل کہ آدمی بنتا ہے, ہوتا نہیں ہے, بنتا ہے. تجاہل عارفانہ جان بوجھ کر بنتا ہے. کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے تجاہل عارفانہ ایک صنف ہے, ایک طریقہ یہ کہ کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا, کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا, دیکھنا دل میں کون آیا ہے, دیکھنا دل میں کون آیا ہے, دیکھنا دل میں کون آیا ہے. کس قدر میں اس کا پہلا مصرع کیا نہیں, دیکھنا دل میں کون آیا ہے. کس قدر میں محل بنایا ہے, اس کا پہلا مصرع. دل میں تم ہو یقین نہیں آتا. دیکھیے شعر سنیے, دل میں تم ہو یقین نہیں آتا. اتنی بڑی ذات ہے تو آپ میرے گندے سندے بندے کے دل میں آ گئے. یا اللہ, دل میں تم ہو یقین نہیں آتا, کس کھڈر میں محل بنایا ہے, کس کھڈر میں محل بنایا ہے. دل میں تم ہو یقین نہیں آتا, کس کھڈر میں محل بنایا ہے. اللہ. ایک بزرگ بیٹھے تھے ایک جگہ مجلس میں پڑھ رہا تھا, یہی غزل پڑھ رہا تھا, شعری نشست تھی. وہ ایک دم اپنے ران پر یا قریب میں کوئی میز تھی, اس کے اوپر ہاتھ مار کے اور فرمانے, صاحب اللہ تعالیٰ
ایسے ہی کھنڈر میں محل بناتے ہیں، سالم دل میں اپنے رہنے کی جگہ نہیں بناتے، جو دل ٹوٹا ہوتا ہے اس میں اللہ اپنے رہنے کی جگہ بناتے ہیں، دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ بناتے ہیں۔ اور دل ٹوٹتا کیسے؟ دل ٹوٹتا ہے گناہوں کو چھوڑنے سے، گناہ چھوڑ دیا دل ٹوٹ گیا، اور دل ٹوٹ گیا اللہ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتے ہیں۔ انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میں جب مڈل میں پڑھتا تھا تو قصبے میں جتنے ہل جوتنے والے دیہاتی تھے ان کی آواز اکثر سننے کو ملتی تھی، کانوں میں انگلی رکھ کر یہ شعر پڑھتے تھے۔ دیہاتی تھے، ہل جوتنے والے تھے، کسان، لیکن یہ شعر کچھ بلند آواز میں کانوں میں انگلی رکھ کر پڑھتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ اللہ کا مزہ بھی لکھا ہے، بہرحال دونوں طرح صحیح ہے۔ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے۔ یہ شعر وہ پڑھتے تھے دیہاتی، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب اسکول جا رہے ہوتے تھے تو یہ شعر ہمارے کانوں میں پڑتا تھا، اور وہ بڑی تیز آواز میں بلند، بڑے مست ہو کر پڑھتے تھے۔ تو ہم پہلے سوچتے تھے، حضرت والا فرما رہے ہیں اس میں، تو ہم پہلے سوچتے تھے کہ یہ ایسے ہی گانے وغیرہ ہیں، لیکن اب واقعی یقین آ گیا کہ شیخ تو بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آدمی کو محض کتابیں پڑھ کر راستہ نہیں ملتا، صراط مستقیم کتابوں سے نہیں انعمت علیہم سے ہے۔ صراط مستقیم کتابوں سے نہیں انعمت علیہم سے ہے۔ بدل مبدل من ہے نا، بدل و مبدل من کو اس کو حضرت والا نے اسی طرح سمجھایا تھا کہ اصل مقصود یہ ہے انعمت علیہم، یہ ہے صراط مستقیم کیا ہے مبدل منہ، اور یہ بدل ہے، ورنہ کلام میں بدل مقصود ہوتا ہے، لہذا یہ انعمت علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا بس ان کا راستہ دے، بس ان کا راستہ، کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا راستہ صراط مستقیم ہے؟ تو فرمایا اس کو معلوم کرنے کے لیے ان کو دیکھو جو صراط مستقیم پر ہیں، انعمت علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ان کو دیکھو۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا، نماز ایسی پڑھو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، وہ تو زندگی بھر آدمی نہیں پڑھ سکتا بھائی۔ نبی اور سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز، توجہ والی، دھیان والی، قرات والی، خشیت والی، یہ تو کوئی امتی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو کیا کرے صلو اسی طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، تو اتنا کر لو بس کام بن جائے گا، ہے نا۔ ایسے نہیں فرمایا کہ دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھو، اس میں تو مشقت ہو جاتی ہے، اس میں تو آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا، تو فرمایا کہ ایسا کر لو جیسا مجھے دیکھتے ہو ویسا کر لو۔ اچھا رونا نہیں آتا نا، رونا نہیں آتا، رونے والوں کی شکل بنا لو، پھر بھی تم رونے والوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ رونا نہیں آتا، ابکو فرمایا، پہلے تو ابکو حکم دیا، ابکو رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل بنا لو، رونے والوں کی شکل بنا لو۔ والا اس موقع بھی شعر پڑھتے تھے غالب کا کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو فقیروں کا بھیس بنا لو، فقیر نہیں بن سکتے نا، بھیس بنا لو، بھیس بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ وہی کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دیکھو اگر کوئی آدمی کسی اللہ والے کو دیکھ کر یہ حسرت کرتا ہے کاش میں ایسا اللہ والا بن جاتا، تو اگرچہ وہ اللہ والا نہیں بن سکا لیکن اللہ تعالیٰ اس حسرت پر اسے نواز دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ایسے کریم ہے
کہ اس بندے کو اس حسرت پر نواز دیں گے کہ تو نے میرے نیک بندے جیسا بننا چاہا تھا، اگرچہ بن نہیں سکا، تو چل حسرت تو لے کر مر گیا نا، تو حسرت پہ وہ کچھ دے دیں گے جو محبت پہ دیتے ہیں۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے کہاں پہنچی یہ بات ہے نا، حضرت سید صاحب فرماتے ہیں، حضرت سید صاحب بہت بڑے عالم تھے، ہاں ہمارے والا فرماتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی ایسے اردو تو ہے، خطبات مدراس وغیرہ اور دوسری اردو کی بڑی کتابیں ہیں، ان کی تحقیق ہے، ابھی میں اس تحقیق کی ایک بات بھی کر رہا تھا یہاں ابھی استاد صاحب کے سامنے مشکور کے بارے میں، تو حضرت فرماتے تھے کہ ان کی اردو تو اچھی ہے ہی، لیکن ان کی عربی ان کی اردو سے زیادہ اچھی، شرق اوسط مڈل ایسٹ کو کہتے ہیں، شرق اوسط میں ان کی عربی کا غلغلہ مچا ہوا تھا، اتنی زبردست عربی تھی ان کی۔ تو یہ کیا فرما رہے ہیں، کون سا مضمون تھا بھائی، کہاں سے رہ گیا، دیکھا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ہاں حضرت فرما رہے ہیں، جزاک اللہ، حضرت کا شعر ہے، بہت بڑے اچھے شاعر بھی تھے، اور ایک شعر کی تو بہت ہی تعریف کی ہے حضرت علامہ اقبال نے بھی، ڈاکٹر اقبال نے بہت تعریف کی ہے، اور ڈاکٹر اقبال کا بہت تعلق تھا ان سے، سید سلمان ندوی سے، اور ایک اور بزرگ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، بڑے علماء سے ان کا تعلق رہا ہے، اسی لیے پھٹکنے سے بچ گیا ہے ہمارے اللہ فرماتے ہیں، ورنہ یہ بھی کوئی پروفیسر کی طرح ادھر ادھر ہو جاتے، لیکن علماء سے تعلق رکھنے کی لاج رہ گئی، بس اللہ تعالیٰ نے لاج رکھ لی، ورنہ ادھر ادھر ہو جاتے یہ بڑی بات، راز کی بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جو آدمی علم میں اور کمال میں عروج پر پہنچا ہوا ہو، پھر وہ اگر کسی بزرگ کا ہاتھ نہ پکڑے تو پھر وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھرم رکھ لیا، ان کی لاج رکھ لی ان بزرگوں کی صحبت کی برکت سے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا حضرت ڈاکٹر اقبال سے کہ کیا دیوبندی کوئی فرقہ ہے، کہ جو کئی فرقے بن گئے، یہ فرقہ وہ فرقہ، کیا دیوبندی بھی کوئی فرقہ ہے؟ تو فرمایا نہیں، دیوبندی فرقہ نہیں ہے، بلکہ ود ان انورٹیڈ کاماز، آپ دیکھیے یہ لفظ ہے نا، یعنی واوین کے درمیان یہ جملہ یاد رکھیے، حضرت ڈاکٹر اقبال کا جملہ ہے، وہ کہتے نہیں دیوبندی فرقہ نہیں ہے، ہر اعتدال پسند دیندار کا نام دیوبندی ہے، تعریف کی، ہر اعتدال پسند، یعنی یہاں اعتدال ہے، افراط ہے نہ تفریق ہے، ہر اعتدال پسند دیندار کا نام دیوبندی ہے۔ یہ کتاب اقبال کے ممدوح علماء ہے، اقبال کے ممدوح علماء، اس میں یہ آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو ان سے ایک دفعہ کہا کہ حضرت آپ کا یہ شعر کتنا عمدہ ہے، جی چاہتا ہے کہ تبادلہ کر لوں۔ اقبال نے کہا وہ کیا ہے کہ ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، ایک دو بار نہیں، ہزار بار قتل گاہ میں لے گیا ہے۔ کیا چیز ہے بھائی، وہ کیا چیز ہے؟ ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ جو میرے رگے گلو میں ہے، ایک قطرے کی یہ کرامت ہے کہ ہزار بار لے جاتا ہے وہاں پہ، اگر اور خون ہوتا تو بتا نہیں کتنی دفعہ جاتا تیرے در پر۔ ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ جو میرے رگے گلو میں۔ تو یہ ہیں سید سلمان ندوی۔ ان کا شعر دوسرا جو میں سنانا چاہ رہا ہوں موقع کے مناسبت سے، وہ فرما رہے ہیں کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ دیہاتی جو شعر پڑھتے تھے اس میں کیا برکت ہے کہ کیسے کیسے مضامین چلے آ رہے ہیں۔ یہ مخلص لوگ تھے بھائی، ماشاء اللہ ہے، اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے،
دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے. پورا میخانے کا میخانہ امڑا چلا آ رہا ہے ماشاء اللہ ایک پیمانے کی برکت سے. بعض دفعہ بعض مضمون یا بعض شعر اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ مضامین امڑتے چلے آتے ہیں. یہ بھی کرامت ہوتی ہے. تو حضرت سید صاحب فرما رہے ہیں محبت تو ہے دل بڑی چیز ہے، محبت تو ہے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے گر اس کی حسرت ملے. محبت تو بڑی چیز ہے، محبت تو ہے دل بڑی چیز ہے، محبت تو ہے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے گر اس کی حسرت ملے. تیرے غم کی گر مجھ کو دولت ملے، یہ اس کا پہلا شعر مطلب ہے. تیرے غم کی گر مجھ کو دولت ملے، غمیں دو جہاں سے فراغت ملے، غمیں دو جہاں سے فراغت ملے. محبت اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے گر اس کی حسرت ملے. اچھا اسی شعر کی تشریح میں آج کی مجلس ختم ہوتی ہے. یہ ایک مثال ہے، شعر ہے گویا ایک مثال ہے. اب وہ واقعہ سنیے. واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا اور پھر دوبارہ پہلے بھی انڈے پراٹھے وغیرہ کھاتے رہتے نا، بریانی کھاتے دوبارہ بھی کھاتے ہیں نا. تو جیسے تکرارے غذائے جسمانی فائدہ دیتی ہے، نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ. روزانہ انڈا آدمی کھاتا ہے، اس کی شکل بدل کر کھاتا ہے. دیکھیے کیفیت بدلتی رہتی ہے نا، بیان ہو رہا ہے اس کی شکل بدل رہی ہے، اس کی کیفیت بدل رہی ہے. کبھی پوچھ کھا لیتا ہے، کبھی ویسے پھینٹ کر کھا لیتا ہے، کبھی آملیٹ کھا لیتا ہے، کبھی بوائل کھا لیتا ہے نا. مختلف انداز سے انڈے کھاتا ہے لیکن بور نہیں ہوتا. بورنگ سبجیکٹ نہیں ہے یہ، انٹرسٹنگ ہے نا بھائی. ہمارے تعالیٰ فرماتے تھے کبھی بیوی سے نہیں کہتا کہ تم روز جو ہے انڈا فراہم کرتی ہو مجھے، انڈا پیش کر دیتی ہو، ٹھیک ہے، کبھی نہیں کہتا. بھائی کھاتا ہے، پراٹھے ہے، بریانی ہے. فرمایا جیسے تکرارے غذائے جسمانی فائدہ دیتا ہے، اسی طرح تکرارے غذائے روحانی بھی مفید ہے. اکتانا نہیں چاہیے. اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے. بہرحال یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے، ہر جہت سے وہ مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، یہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں عمرا رہتے تھے. یعنی میں مثال جیسے ڈیفینس میں رہتے تھے، پہلے ڈیفینس میں رہتے تھے. لیکن وہاں رہ کر ان کو خیال آتا کہ فلاں کی گاڑی اس سے اچھی ہے، بڑی ہے، میرے پاس تو یہ ہونڈا ہے، فلاں کے پاس پراڈو ہے نا. میرا گھوڑا اتنی اعلیٰ نسل کا نہیں ہے، اعلیٰ نسل کا تو ہے کیونکہ مالدار بھی بہت تھے، یہ مالدار بھی بہت تھے، اور اتنے مالدار تھے کہ علماء کو حج کرواتے تھے. ہاں خود بھی جاتے تھے، علماء کو ساتھ لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنا اپنا خرچہ میرے پاس جمع کراؤ بھائی. تو سب پوٹلی میں اپنا اپنا خرچہ جمع کروا دیتے تھے. تو جس کے بعد جو ہے بس لے آؤ، حج کو چلنا ہے تو کہتے جی حضرت چلنا ہے. اور حضرت کے ساتھ ماشاءاللہ پھر مزہ آ جائے تو سب اپنی پوٹلی میں جو ہے نا وہ لا کے سامان سفر یعنی جتنے بھی پیسے ہوتے، اشرفی ہوتی، دراہم ہوتے، وہ لا کے جمع کرا دیتے اور نام لکھ کر حضرت اس پہ نام لکھ کر رکھ لیتے اپنے پاس. جب حج سے واپسی ہوتی تو دعوت کرتے سب کی، جتنے حجاج کرام سب کی دعوت کرتے. ارے بھائی یہ بات سمجھ لو، ایک آج کل بہت مسئلہ چل رہا ہے کہ جو لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں نا تو حج کا ولیمہ کرتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے.
علماء اس کو بدعت کہتے ہیں. وہیں تذکرے شروع کر دیتے ہیں, تمہارا ولیمہ کب ہوگا بھائی, آپ کا ولیمہ, یعنی سنجیدہ سے, یہ نہیں کہ مذاق کریں بھائی آپ اپنا ولیمہ کب, کون سا ولیمہ, شادی کا, جن کو پتہ نہیں ہے اس کو کہتے شادی کا, ہماری شادی ہو گئی, پتہ نہیں کب ولیمہ ہوگا. نہیں, حج کا ولیمہ ہوگا, حج کا ولیمہ ہوتا ہے. ہاں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے, علماء سے پوچھ کر کرنا چاہیے کوئی بھی کام ہو نا, ہاں پوچھ کر کرنا چاہیے. تو بہرحال حضرت اس خوشی میں کہ میری وجہ سے یہ لوگ حج کر کے آئے ہیں, اور ان کی بھی دعوت کرتے تھے حضرت. کبھی نہیں بھی کرتے ہوں گے, ظاہر وہ عالم تھے, بڑے تھے, ہر چیز اگر پابندی کے ساتھ کی جائے نا تو پھر اس میں شبہ ہو جاتا ہے بدعت کا. تو کبھی دعوت کر دیتے تھے. تو اب دعوت میں کیا کرتے, کھلا پلا کر پھر فرماتے بھائی ہاں بھائی محمد امین صاحب ادھر آئیے, ہے نا, محمد علی صاحب یہاں آئیے, سراج صاحب یہاں آئیے, مولانا فلاں صاحب یہاں آئیے. مختلف نام لیتے, اور ان کی جو پوٹلی ہوتی تھی نا, وہ پوٹلی بہن ہی رکھ کر جاتے تھے, وہ ان کو واپس کر دیتے تھے, وہ ان کو واپس کر دیتے تھے. یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا. اور جہاد میں مجاہد بھی تھے, کئی جہاد میں حصہ لیتے تھے, اور علم اور حدیث اور فقہ اس میں ماہر آدمی تھے. یعنی ہر اعتبار سے آپ مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے, اتنے بڑے بزرگ تھے. تو رہتے تھے, مالی اعتبار سے بھی بہت ہی مستحکم تھے, تو رہتے تھے وہ ایسے علاقے میں جو عمرہ کا علاقہ تھا. تو وہاں رہ کر انہوں نے ایک دن سوچا کہ یہاں رہ کر تو میرے دل میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر پر نظر رکھو, اور دین کے اعتبار سے اپنے سے برتر پر نظر رکھو تاکہ ترقی کرو, اور دنیا کے اعتبار سے اپنے کمتر کو دیکھو تاکہ شکر ادا کرو. اب میں یہاں جو رہتا ہوں تو ان کا گھوڑا دیکھتا ہوں بڑے اعلیٰ نسل کا ہے, فلاں کا مکان وہ ہم سے کئی منزلہ ہے, اور فلاں کی اور سہولتیں دیکھتا ہوں, کاروبار دیکھتا ہوں تو ہم سے زیادہ ہے, تو اسے پھر تھوڑی ناقدری پیدا ہو رہی ہے. تو وہاں سے انہوں نے گھر بدل لیا. تو میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ گویا وہ ڈیفینس کا گھر بیچ کر غریب آباد میں آ گئے, اور اسحاق آباد میں آ گئے, ان کا پرانا علاقہ ہے. وہ غریب آباد سے بالکل قریب ہے نا, یعنی کہ اب ڈیفینس سے ایک دم اسحاق آباد آ گئے, عزیز آباد آ گئے. چلو, تو فرمایا جب وہاں آئے تو میں تو بس نعمتوں میں گویا اپنے آپ کو ڈوبا ہوا محسوس کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں, اس کا استحضار بہت زیادہ ہو گیا, پہلے سے بہت بڑھ گیا. کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنے سے کمتر لوگوں پہ نظر پڑتی تھی, اس کا گھوڑا بھی نہیں ہے, اس کا تو گھوڑا ہی نہیں ہے, اس کا خچر ہے, اس کا گدھا ہے, کسی کے پاس گدھا بھی نہیں ہے. ارے میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا گھوڑا دیا ہے سواری کے لیے, اور اتنا اچھا مکان دیا ہے ماشاء اللہ. تو وہ اس کو سامنے رکھتے تھے. تو ان کا گھر تھا وہیں پہ, تو اب وہیں پہ ایک دھوبی بھی رہتا تھا, نہیں لوہار رہتا تھا, وہاں ایک لوہار رہتا تھا. اب ذرا دیکھیے کیسا محلہ تھا, آپ ذرا لوکیلٹی دیکھیے, ہے نا. اب وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں, گویا کہ لوہار ان کا پڑوسی ہے, تو کس لوکیلٹی میں رہتے تھے وہ, کہیں دھوبی رہ رہا ہے, کہیں لوہار رہ رہا ہے, کہیں کوئی اور بڑھئی رہ رہا ہے. تو اس طرح کا محلہ تھا ان کا, ہے نا. اس سے ثابت ہو رہا ہے نا کہاں آ گئے وہ. تو برابر میں جو گھر تھا وہ لوہار کا گھر تھا. تو لوہار بیچارہ نمازی تھا, پکا نمازی تھا, بہت اچھا تھا, دیندار تھا. لیکن وہ رات کو جب حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار تھے نا, رات کو کھڑے ہوتے تھے تہجد, اور بالکل لمبی لمبی صورتیں پڑھتے, دیر تک تلاوت کرتے, اور دیر تک رکوع کرتے, اور دیر تک سجدہ کرتے. یہ لوہار کا بچہ کبھی کبھی پوچھتا تھا, ان کے انتقال کے بعد پوچھتا تھا, ابا وہ یہاں ایک ستون ہوتا تھا رات کو گر گیا کیا, اندھیرا ہوتا تھا, اس زمانے میں ایسی لائٹنگ تھوڑی ہوتی تھی, ہے نا. تو ابا یہ چھت پہ پہلے ایک پول ہوتا تھا, ایک ستون ہوتا تھا, اب نہیں. پر میں بیٹا وہ پول نہیں تھا, وہ حضرت عبداللہ تھے جن کا انتقال ہو گیا, تو وہ کھڑے ہوتے تھے رات کو, ایسے سکوت ہوتا تھا, ایسے کھڑے, ایسے صامت اور جامد کھڑے ہوتے تھے. تو بچے کی بات تو بچے کی ہے. یہ جو لوہار تھا یہ اپنی بیوی سے کہتا تھا, کبھی اکیلے میں آہ بھرتا تھا کہ کاش ایسی سہولت اور ایسی فراخی, مالی آسودگی کاش مجھے ہوتی, تو میں بھی اسی طرح رات کو دیر تک
نمازیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، لیکن مجھے چونکہ صبح دکان کھولنی ہے، صبح جا کر مزدوری کرنی ہے، کام کرنا ہے، لہذا میں رات کو نماز نہیں پڑھ سکتا، بس تھوڑی بہت جو ہے وہ وتر سے پہلے 2-4 رکعت نفل پڑھ کے بس سو جاتا ہوں۔ لیکن حسرت بہت کرتے تھے، کن کو دیکھ کر؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کے دیکھ کر بہت حسرت کرتے تھے، وہ کہتے کاش مجھے ان جیسی مالی آسودگی حاصل ہوتی تو میں بھی اللہ کے سامنے اسی طرح اپنی راتیں روشن کر لیتا۔ ہاں، گناہ گاروں کی راتیں سیاہ در سیاہ ہو جاتے، رات تو ویسے ہی سیاہ ہوتی ہے، پھر گناہ کی وجہ سے یہ سیاہی بڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اس کی رات کالی سے کالی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں کی راتیں روشن ہو جاتی ہیں بسبب تہجد کے، بسبب آنکھوں میں جو قمقمے روشن ہوتے ہیں، آنکھوں میں جو روشنی جگنو چمکتے ہیں، ان جگنوؤں کی روشنی سے، ان ستاروں کی چمک دمک سے ان کی راتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی روشن راتوں کو دیکھ کر یہ بیچارہ لوہار حسرت سے دیکھتا تھا، کبھی کبھی دیکھتا تھا پھر چلا جاتا، پھر کبھی خود کلامی کرتا، کاش یہ دولت مجھے بھی ملی، کبھی اپنی بیوی سے بھی کہہ دیتا تھا، کبھی دیکھا تم نے عبداللہ بن مبارک کیسے کھڑے رہتے ہیں رات کو، دیر دیر تک کھڑے رہتے ہیں، کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا نواز دیتے۔ اس حسرت میں ابھی نیند آ جاتی، پھر صبح اٹھتا تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر دکان کھولنے چلا جاتا۔ تو انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا۔ اس کے بعد پھر جب انتقال ہوا اس لوہار کا، تو لوہار کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، لوہار کو، فرمایا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پہلے یہ لوگ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ یہ پیشی پہلے ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، جیسی روح نکلتی ہے نا یہاں سے پہلے پیشی ہو جاتی ہے، پھر روح وہاں سے لوٹائی جاتی ہے قبر میں، جب تم سوال جواب دو پھر تمہارا معاملہ دوسرا ہوگا، پہلے پیشی ہو جاتی ہے، یہاں سے روح جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو میری پیشی ہوئی، اور اگر اس کو دوسری طرح لیا جائے تو پیشی جب ہوگی تب یہ گفتگو ہوگی۔ ایک معاملہ، ایک مستقبل کا بھی معاملہ آ سکتا ہے، اور ایک معاملہ ماضی سے بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ یا تو یہ پیشی ابھی ہو جاتی ہے کہ روح یہاں سے فوراً چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہاں جا کر اگر اللہ اس سے خوش ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کر، اور اگر اللہ ناراض ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، پھر واپس لیکن بہرحال لوٹائی جاتی ہے، پھر وہ جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے، پھر یہاں سوال جواب ہوتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ تجھے میں نے اس لیے بخش دیا کہ تو میرے مقبول بندے کو دیکھ کر حسرت کرتا تھا، تو میرے مقبول بندے کو دیکھ کر حسرت کرتا تھا، اگرچہ تو ویسا نہ بن سکا لیکن حسرت کی برکت سے میں نے تجھے ان کے مقام تک پہنچا دیا۔ تو اپنے دوست سے کہنے لگے، وہ لوہار کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس عطا فرما دیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس عطا فرما دیا۔ یہ کہا، اب ان کو ذرا سا تعجب بھی ہوا، وہ جو دوست تھے ان کو تعجب بھی ہوا کہ ارے یہ کیسے، وہ کہاں اور یہ کہاں، تو کوئی وجہ ہوگی۔ تو گھر آئے، ان کے دوست گھر آئے، اور گھر آ کر پردے میں اس کی بیوی سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ کیا بات تھی، کوئی خاص عمل تھا آپ کے شوہر کا کہ جس کی وجہ سے؟ انہوں نے نہیں، کیوں پوچھ رہے؟ فرمایا یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایسا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ مبارک کا جیسے یہاں پڑوس نصیب فرمایا تھا وہاں بھی پڑوسی بنا دیا۔ ماشاء اللہ، اچھا یہ بات ہے۔ ہاں تو سنو، دو باتیں ہیں، ایک بات تو دکان کی ہے اور ایک بات مکان